اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، دیکھیں یہی وہ پہلی آیت ہے کہ جہاں سے وہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا. یہی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی. تو اقرا، قاف کو، جو قاف کا مخرج ہے اس مخرج سے ادا کرنا ہے. اقرا، اور آگے را کو پر پڑھیں گے اور حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اقرا بسم. اب ہم کیا پڑھتے ہیں جلدی سے؟ اقرا بسم ربک الذی. اقرا یعنی را، حمزہ جو ہے ایک تو قاف کو بھی ختم کر دیتے ہیں اقرا، اور آگے حمزہ کو بھی حذف کر جاتے ہیں، الف سے بدلتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی اس طرح. تو صاف پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، بسم، با کو سین میں ملا دیں گے ایک دم، بی اسمی نہیں پڑھیں گے. بہت سے بی اسمی پڑھ دیتے ہیں اس کو. بسم ربک الذی خلق. خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق. خلق، وہی خا کو پر حروف مستعلیہ میں سے پر، اور باریک جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو جب میں یہ کہوں کہ پر پڑھا جائے گا، آپ کو فوراً ذہن میں آ جانا چاہیے کہ بھائی پر کیوں پڑھا جائے گا. فوراً آپ کا ذہن وہی پہنچ جانا چاہیے کہ پر اس لیے پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے. ٹھیک ہے، تو خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، اور انسان میں غنہ کریں گے. اخفا ہو گئے، اخفا کا قاعدہ اب آپ پڑھ لیں گے اگلی کلاس کے اندر. اور من علق، یہ قاعدہ ابھی آپ نے پڑھا. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. ابھی پڑھا آپ نے قاعدہ من علق. قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق. دیکھیں جس طرح سے ہم انسانہ میں غنہ کر رہے ہیں نا، تو من علق میں غنہ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے اظہار کی تعریف پڑھی نا، کہ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالنا. تو بغیر غنہ کے من علق. انسان اس میں غنہ کریں گے، من علق اس میں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو خلق الانسان من علق. من علق رکیں گے نہیں، من علق. ٹھیک ہے، اقرأ وربک الاکرم. اقرأ وربک الاکرم. اکرم، دیکھیں اقرأ یہاں بڑا قاف ہے، تو اس کو اچھی طرح سے اپنے مخرج سے اور پر کر کے پڑھیں گے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے، اور حمزہ کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. وَرَبُّكَ، را کو پر پڑھیں گے چونکہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا را کے اوپر زبر ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ. اکرم، تو کاف، یہ کاف ہے، اس کاف کو بھی خوب واضح اور صاف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اور کاف زبان کی جڑ سے کچھ آگے کا حصہ، کچھ اوپر کا حصہ، اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اقرأ وربک الاکرم. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہاں پر وقف کر دیا. اب آگے کیا پڑھیں گے؟ الذی. اب اس کو لذی نہیں پڑھیں گے، اب یہ حمزہ ہے، حمزہ وصلی. اب اس کو پڑھیں گے یہاں پر الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر وصل کر کے میم کو اب لام میں ملا دیں گے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علم بالقلم، الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، صاف پڑھیں گے ایک ایک حرف کو. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. ما لم يعلم، جس حرف کے اوپر سکون ہے اس کو سکون ہی پڑھیں گے. اس کے اوپر یعلم، اس کے اوپر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کو ہم کیا پڑھ دیتے ہیں جلدی میں؟
معلم یعلم پڑھ دیتے ہیں، یعلم یعلم، یعنی عین کو الف سے بدل دیتے ہیں، یعلم اس طرح پڑھ دیتے ہیں اس کو. تو صاف پڑھیں گے یعلم یعلم. علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے. کلا ان الانسان لیطغی. کلا مد منفصل ہوگا اس کے اندر. مد منفصل جب آگے آئے نون ساکن اور تنوین کا جو بیان چل رہا ہے، اس کے بعد مد کا بیان شروع ہوگا. اس کے اندر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ کون سا مد ہوگا اور اس کو کھینچنا کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. مد منفصل اور متصل کی مقدار دونوں کی ایک ہی ہے، بس مد منفصل میں ایک الف کی بھی اجازت ہے بطریق جزری، امام جزری کے طریقے سے. ٹھیک ہے. کلا ان الانسان لیطغی. ان نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا. انسان اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپا کر کے ادا کریں گے. انسان انسان لیطغی. ان ایسا نہیں پڑھیں گے ناک سے ان، بلکہ ناک کے بانسے سے ادا کریں گے اخفا کو. کلا ان الانسان لیطغی. طا کو پر پڑھیں گے اور طا کے اندر قلقلہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. طا کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے. لیطغی. ٹھیک ہے. لیطغی. غین کو بھی پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے. لیطغی. الرآہ استغنی. دیکھیں اگر ہم لیطغی پر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کے اندر مد کریں گے، مد منفصل ہوگا اس کے اندر، اور منفصل جو کلا کے اندر ہے وہی اس کے اندر ہوگا. کس طرح سے پڑھیں گے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. الرآ. دیکھیے الرآ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ الرآ میں ابھی آپ نے جو قاعدے پڑھے ہیں بتائیں گے کوئی؟ الرآ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہے الرآ میں؟ کوئی بتائیں گے؟ ادغام تام. جی ادغام تام ہوگا. ٹھیک ہے. ادغام تام ہوگا. دیکھیں یہاں جب ہم ادغام تام کریں گے تو نون کی آواز ختم ہو جائے گی، نون کو بالکل سائلنٹ کر دیں گے. اور نون کی آواز ختم ہو گئی، سائلنٹ ہو گئی بالکل. اور اصل کیا ہے؟ ان رآ. ٹھیک ہے. لیکن ادغام کیا نون ساکن کا را میں، نون ساکن اس کے بعد لام رامے سے را ہے تو ادغام تام ہوگا، مکمل ادغام. اور را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را مشدد متحرک ہے. ٹھیک ہے. الرآہ استغنی. الرآہ استغنی. غین کو پر پڑھیں گے، الرآہ استغنی. ٹھیک ہے. ان الی ربک الرجعی. ان غنہ کریں گے، الی ربک الرجعی. ربکا کی را بھی پر چونکہ را متحرک ہے، اور رجعہ کی را بھی پر، یہ بھی را مشدد متحرک ہے. اور جیم کے اندر قلقلہ، رجعہ. ٹھیک ہے. ان الی ربک الرجعی. ارأیت الذی ینہی. ارأیت الذی ینہی. ارأیت. حمزہ، پہلی حمزہ اس کو بھی صاف پڑھیں گے اور اس کے بعد را کو پر پڑھیں گے، را کے بعد پھر حمزہ کو صاف پڑھیں گے تحقیق کے ساتھ. ارأیت. ارأیت. ارأیت الذی ینہی. ینہا میں کون سا قاعدہ ہوگا بتائیں گے؟ اظہار. جی اظہار ہوگا، اظہار حلقی. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میرا مقصد پوچھنے کا آپ لوگوں سے اس لیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے جب میں قاعدہ پوچھوں آپ بتایا کیجئے. اور میں یہ پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اور بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ بولا کیجئے، قاعدہ بتایا کیجئے، اور اگر صحیح ہوا تو فبیہا، اور اگر غلط ہوا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی.
ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سیکھنے سکھانے کی کلاس چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بولا کیجیے آپ ینہا، نون ساکنہ، نون ساکن کے بعد ہا ہے تو اس لیے اس کے اندر اظہار ہوگا، اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالیں گے، ینہا، اس کے اندر ین ایسے نہیں کریں گے، ینہا، ٹھیک ہے؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، عبدا اذا صلی، عب، با کے اندر قلقلہ کریں گے، قاف طا با جیم دال 5 حروف ہیں، ان کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، اب، عبدا اذا صلی، دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ، تو عبدا اذا صلی، اب با کے اندر قلقلہ پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے، اور دال، دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو کون سا قاعدہ ہوا آپ بتائیں؟ اظہار، اظہار، جی، اظہار ہوگا اس کے اندر، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اظہار کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے نکالیں گے، عبدا اذا صلی، عبدا اذا، عبدا ایسے نہیں کریں گے، عبدا، عبدا اذا صلی، صلی، صاد کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت، دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر اور دوسرا حمزہ اس کے اوپر زبر، تو تینوں کو واضح کر کے ایک ایک حرکت کو واضح پڑھیں گے، ا، را، ای، ا، را، ا، ارأیت، 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 جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ ارأیت، ارأیت جو حمزہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ارأیت، ارأیت، ارأیت ان کان علی الہدی، دیکھیں نون ساکن اس کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کاف، تو یہاں اخفا کریں گے، ان کان، ایک تو ہوا ان، یہ ناک میں پوری آواز جا رہی ہے، ان، اس طرح نہیں ادا کرنا بلکہ فرق کرنا ہے ان کے اندر، اخفا کو ناک میں آواز لے جائیں گے، چھپا کر کے ادا کریں گے، ناک کے بانسے سے، خیشوم سے ادا کریں گے، کان علی الہدی، علی الہدی، ٹھیک ہے؟ او امر بالتقوی، او او دیکھیں یہ حمزہ آ گئی، حمزہ اس کو بھی واضح، دوسری حمزہ کو بھی واضح، اور واو لین ہے، واو لین کو معروف، او امرا، او امرا نہیں، بہت سے کیا پڑھ دیتے ہیں او امرا، او امرا، یہ مجھول ہو گیا، او امرا، اس طرح نہیں پڑھنا، او امرا، او امرا، او امرا بالتقوی، امرا، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را متحرک ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے، او امر بالتقوی، بالتق، قاف، قاف کے اندر قلقلہ بھی ہوگا اور قاف پر بھی پڑھا جائے گا، قلقلہ، ٹھیک ہے؟ یہ صفت ہے اس کی غیر متضادہ میں سے، اور پر پڑھنا، بلند کرنا، یہ متضادہ میں سے ہے، او امر بالتقوی، جو لوگ دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں، صفات کا بیان پڑھ رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ متضادہ میں سے کون سی ہیں، غیر متضادہ میں سے کون سی ہیں، اگر میں ان کے اوپر بات کروں گا تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے چونکہ اس کے اندر نئے لوگ بھی ہیں زیادہ تر، او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت، بالکل اسی کو، اس کو بھی اسی طرح سے، ارأیت ان کذب، دیکھیں ال، نون ساکن اس کے بعد کاف ہے، یہاں بھی اخفا ہوگا، اسی طرح سے ادا کرنا ہے، ان کذب، ان کذب، اس طرح نہیں، ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بأن اللہ یرا، الم یعلم بأن اللہ، الم یعلم، میم ساکن کا اظہار ہوگا اس کے اندر، اظہار شفوی، اب نون ساکن اور تنوین کا بیان مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد میم ساکن ہی کا بیان شروع ہوگا،
وہاں یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا. الم یعلم، یعلم اس کے اندر اخفا ہوگا، اخفاء شفوی، میم ساکن کا اخفا. اس اخفا کو بھی وہیں سے نکالنا ہے، ناک کے باسے سے چھپا کر کے. الم یعلم بان، یعلم بان، یعلم ایک تو یہ ہوگی ناک سے پوری آواز، ایسا نہیں بلکہ چھپا کر کے. الم یعلم بان اللہ یرا، بان غنہ کریں گے، حرف غنہ، نون مشدد ہے. اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، را کو پر چونکہ را متحرک ہے. ٹھیک ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم، الم یا میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا الم یعلم میں؟ اظہار شفوی. جی. اور یعلم بان اللہ، اس میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. نہیں، اس میں پوچھا میں نے یعلم بان اللہ، یعلم میں میم ساکن. اخفا. جی اخفا ہوگا. نام بتائیے پورا. اخفا شفوی. جی اخفا شفوی. جی اخفاء شفیع ہوگا. تو اس کے اندر اخفاء شفیع ہوگا، اس کے اندر بھی غنہ ہوگا. الم یعلم بان اللہ، بان اس میں کیا ہوگا؟ نون مشدد. مشدد ہوگا. جی نون مشدد ہے تو اس لیے کیا ہوگا؟ حرف غنہ. پڑھانا آپ نے کہ نون مشدد اور میم مشدد کا نام بھی حرف غنہ ہے. تو جہاں بھی نون مشدد اور میم مشدد ہو، آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہوگا تو آپ بتائیں حرف غنہ. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. تو بِأَنَّ اس کے اندر حرف غنہ ہوگا. الم یعلم بِأَنَّ اللہ یرا، اللہ کا لام پر ہوگا چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. یرا، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم، لئن لم میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام تام. جی ادغام تام. چونکہ نون ساکن اور نون ساکن کے بعد لام رامے سے لام ہے، ادغام تام ہوگا. نون یعنی نون کی صفت ختم ہو گئی. لئن لم ہے کیا؟ لئن لم، کلا لئن لم، لیکن نون کا لام میں ادغام کیا گیا اور ادغام تام کیا گیا. ادغام تام جس میں پہلے حرف کی صفت باقی نہ رہے. ٹھیک ہے. لم ینتہی، ینتہی میں بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا ینتہی میں؟ اخفا حقیقی. جی اخفاء حقیقی ہوگا. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ اس میں بتائیے. قلب. قلب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مشدد ہوگا. جی ہاں. میم آگے بن ناسیہ، نون مشدد ہوگا، نون میں حرف غنہ ہوگا. لنسفعا اس میں بھی حرف غنہ ہی ہے لیکن قلب ہوگا. ٹھیک ہے، قلب ہے. لنسفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا. اخفا. کاذبۃ خاطئہ، کاذبۃ میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنے یاد رکھیں. ناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ٹھیک ہے. فلیدع نادیہ، فلید دال کے اندر قلقلہ ہوگا. فلیدع نادیہ، فلیدع نادیہ. سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ. کلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطع، دیکھیں تا اور طا مخرج دونوں کا ایک ہے لیکن دونوں کے اندر فرق کرنا ہے صفات کے ذریعے سے کہ طا کو پر پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے. لا تطع، لا تطعه، لا تطعه. ٹھیک ہے. تا طا عین ہا، ایک ایک حرف کو ظاہر کریں گے. جلدی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کلا لا تطعه واسجد.
عین کو ختم کر دیتے ہیں، اور تا میں فرق نہیں ہوتا، ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھیں گے، صاف صاف، جس حرف کا جو مخرج ہے اس کے اندر جو صفات ہے ان کے مطابق. کلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب، ٹھیک ہے. واسجد دال کے اندر قلقلہ، واقترب قاف کے اندر بھی قلقلہ، اور با کے اندر بھی قلقلہ، ٹھیک ہے. کلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم. اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.